بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے اندر سبق نمبر 27 کے حصہ چہارم کو پڑھیں گے اور حضرت امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات کو مکمل کریں گے۔ ان حالات میں امام ظفر رحمہ اللہ بصرہ جاتے ہیں۔ امام صاحب لوگوں کی نفسیات اور ان کی سیاست اور رجحان سے خوب واقف تھے، اس لیے انہوں نے یوسف ابن خالد کو اہل بصرہ کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، مگر وہ اس کو نہ سمجھ سکے، جس کے نتائج ان کے حق میں اچھے نہیں نکلے۔ جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ خود بھی بہت ذہین اور موقع شناس تھے، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس ہدایت سے بھی خوب واقف تھے، اس لیے جب وہ بصرہ گئے تو انہوں نے پہلے حلقہ درس نہیں قائم کیا، بلکہ شیخ عثمان ابن مسلم کی مجلس درس میں شرکت کرنے لگے۔ کچھ روز وہ چپ چاپ درس میں شریک ہو کر سنتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اصول و فروع پر نظر ڈالی تو بہت سے مسائل کے سلسلہ میں اصل و فرع اور ماخوذ میں تضاد نظر آیا۔ امام ظفر رحمہ اللہ نے ان مسائل کا تذکرہ ان کے شاگردوں سے کیا، پھر دلائل کے ساتھ ان کی غلطی واضح کی۔ اب وہ تلامذہ ان دلائل کا ذکر اپنے شیخ سے کرتے اور ان سے اپنی رائے سے رجوع کرنے کا اصرار کرتے، یعنی شاگردوں کے ذریعے یہ سلسلہ چلایا۔ تو چند ہی دن گزرے کہ امام ظفر رحمہ اللہ سے استفادہ کرنے والوں کا ہجوم ہو گیا اور ان کو ایک الگ حلقہ درس قائم کرنا پڑا۔ ابو اسد کہتے ہیں کہ ان کے درس میں اتنا ہجوم ہوا کہ وہاں کے اکثر حلقہ ہائے درس ٹوٹ گئے، جتنے سلسلے پہلے چل رہے تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے۔ تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسی اختلاف کی وجہ سے ان کو بے دین، مبتدع وغیرہ بھی ٹھہرایا گیا۔ امام ظفر رحمہ اللہ بہت دقیق النظر اور بہت باریک بین تھے، اس لیے بعض تلامذہ ان کا درس سمجھ نہیں پاتے تھے اور اس سے اکتا جاتے تھے۔ مشہور محدث وکیع ابن الجراح امام صاحب رحمہ اللہ کے پاس جاتے تھے تو بہت تیار ہو کر جاتے۔ مشہور محدث امام صاحب کے تربیت یافتہ ہیں۔ امام صاحب کی وفات کے بعد بغرض استفادہ صبح کو امام ظفر کے پاس اور شام کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ چونکہ عہدہ قضاء اور دوسری ذمہ داریوں میں مشغول رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو وہاں استفادہ کا موقع کم ملتا، اس لیے انہوں نے اب صرف امام ظفر رحمہ اللہ کے پاس اپنی آمد و رفت کو محدود کر لیا تھا۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جان نشین بنایا، اگرچہ امام صاحب کی غیر موجودگی کی حسرت کسی طرح دل سے نہیں جاتی تھی۔ اپنے زہد و اتقاء، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اپنے معاصرین میں ممتاز تھے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں میں یہ عام چرچا تھا کہ محض آخرت کی باز پرس کے خوف سے ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی آخرت کے ڈر سے فوت ہو گئے، حالانکہ ان کی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کی باز پرس کا مجھے خوف ہو۔ ابراہیم ابن سلیمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام ظفر رحمہ اللہ کی خدمت میں بیٹھتے تو کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ دنیاوی باتوں کا تذکرہ کر سکتا، اور اگر کوئی شخص دنیا کا تذکرہ چھیڑ ہی دیتا تو وہ مجلس سے اٹھ جاتے تھے۔ امام صاحب کے شاگردوں میں داؤد طائی مشہور صاحب زہد و تقوی بزرگ گزرے ہیں، ان سے اور امام ظفر رحمہ اللہ سے بہت زیادہ بھائی چارہ تھا۔ حسن ابن زیاد کہتے ہیں کہ داؤد صرف عبادت میں مشغول ہو گئے، مگر امام ظفر علم و عبادت دونوں کے جامع تھے۔ اہل علم کے آپ سے متعلق اقوال، تو آپ کے علم و فضل کا تذکرہ تو ہو چکا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک بار ایک مجمع میں فرمایا ہوا امام من ائمۃ المسلمین، کہ وہ ائمہ مسلمین کے ایک امام ہیں اور دین کی سربلندی کا ایک نشان ہیں، وعلم من اعلام الدین۔ دوسرے ائمہ نے بھی ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔ عثمان ابن ابی شیبہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد سے ان کے علم و فضل کے بارے میں پوچھا
تو فرمایا کہ اس زمانہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، ان کے اندر فقہ و حدیث کا بڑا اچھا امتزاج تھا۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے پاس جو احادیث ہوں وہ میرے سامنے پیش کرو، میں رطب و یابس کو الگ کر دوں گا۔ امام صاحب کے تلامذہ کے بارے میں عام طور سے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ قیاس کو حدیث و آثار پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ ایک صریح بہتان تھا اور ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ احادیث و آثار کی موجودگی میں ہم لوگ قیاس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اجتہادی مسائل امام ظفر رحمہ اللہ تعالی ان کے تقریباً 17 اجتہاد کردہ مسائل ایسے ہیں جن میں وہ بالکل منفرد ہیں اور فقہ حنفی میں ان کے مطابق فتوے دیے جاتے ہیں۔ ان مسائل کو الاشباہ والنظائر کے شارح اور مشہور فقیہ احمد حموی نے ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے۔ اس رسالہ کی متعدد شروحات اور تلخیصات کی گئی ہیں۔ اسی طرح ابو زید دبوسی نے اپنی کتاب تاسیس النظر میں ایک باب میں خاص طور سے ان مسائل سے بحث کی ہے جن میں امام ظفر رحمہ اللہ نے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اصولی یا فروعی اختلاف کیا ہے۔ اس کی تمام تفصیلات علامہ زاہد الکوثری نور اللہ مرقدہ نے امام ظفر رحمہ اللہ کی سوانح حیات لمحات النظر میں تفصیل سے تحریر کی ہیں، اور ان کی مخصوص مجتہدات کی طرف علامہ زرکشی، علامہ بزدوی وغیرہ نے بھی اشارہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے اصحاب ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ امام ظفر سب سے زیادہ دقیقہ سنج تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا فرمان ہے اقیس اصحابی، کہ میرے ساتھیوں میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے امام ظفر رحمہ اللہ ہیں۔ امام ظفر رحمہ اللہ اپنے علم و فضل کے لحاظ سے امام صاحب کے خاص تلامذہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ سے کمتر نہیں۔ خصوصاً امام ظفر رحمہ اللہ کو حدیث کے باب میں بڑا مقام حاصل ہے۔ حضرت امام ظفر رحمہ اللہ کی روایت حدیث اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی روایت حدیث میں عجیب توارد ملتا ہے۔ آپ نے تو حدیث کی کوئی بڑی کتاب مرتب نہیں کی، لیکن امام سفیان ثوری نے حدیث پر جامع سفیان مرتب کر لی۔ اسے جب امام ظفر رحمہ اللہ نے بصرہ میں دیکھا تو انہیں یہ سب اپنی مرویات نظر آئیں، تو اس توارد سے بہت حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا ھذا کلامنا ینسب الی غیرنا، یہ باتیں تو ہماری ہیں لیکن نسبت ان کی اور طرف ہے۔ تو امام ظفر رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے صرف فقہ نہیں حدیث بھی روایت کی ہے۔ حضرت امام کی کتاب الآثار جس طرح دوسرے تلامذہ نے آپ سے روایت کی، امام ظفر رحمہ اللہ نے بھی امام صاحب سے وہ روایات نقل کی ہیں۔ امام ظفر رحمہ اللہ ناسخ و منسوخ کے ابواب میں اپنے زمانے کے امام سمجھے جاتے تھے۔ حافظ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں حدیثیں امام ظفر رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا کرتا تھا اور آپ ان میں سے ناسخ و منسوخ کی نشاندہی کرتے جاتے۔ حدیث کی یہ بالغ نظری بہت کم محدثین کو حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جن شاگردوں نے کتب فقہ کی تدوین کی وہ 40 تھے، ان میں سے 10 چوٹی کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور امام ظفر تھے۔ امام ابو بکر محمد ابن جعفر الحضلی متوفہ 193 ہجری، آپ کی علمی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ آپ 20 سال امام شعبہ کی مجلس میں رہے۔ امام سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ سے بھی حدیث روایت کی، اور آپ سے امام احمد، امام یحییٰ ابن معین، علی ابن المدینی، اسحاق ابن راہوے جیسے اکابر محدثین نے روایت لی ہے۔ امام وکیع آپ کے مجموعہ کتب کو الصحیح الکتاب کہتے تھے۔ حافظ ابن حجر آپ کی علمی منزلت بیان کرتے ہوئے آپ کے متعلق لکھتے ہیں کہ امام ابو بکر محمد ابن جعفر سراپا فقہ تھے، کان فقیہ البدن وکان ینظر فی فقہ ظفر،
اور امام ظفر کی فقہ کی کتابیں دیکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ان دنوں ائمہ اعلام امام ابو حنیفہ کی فقہ کے طالب ہوتے تھے، اس انداز میں کوئی دوسری فقہ جو ان دنوں مرجع خلائق تھی تو وہ فقہ امام ظفر رحمہ اللہ کی تھی۔ بڑے بڑے ائمہ فن اور جبال علم امام ظفر رحمہ اللہ کی کتابوں سے علم کی راہیں دیکھتے رہتے۔ آپ کے متعلق اہل علم کا یہ کہنا بھی ہے کہ امام ظفر رحمہ اللہ بے فائدہ کلامی مسائل سے گریز کرتے تھے اور ان کلامی مسائل اور فلسفیانہ منہ شگافیوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے دامن پر بھی لوگ دو چار چھینٹیں ڈال ہی دیتے تھے۔ امام صاحب اور آپ کے تمام اصحاب اور تلامذہ ایسے غیر ضروری مسائل و مباحث سے گریز کرتے تھے، مگر پھر بھی لوگوں نے ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وقت قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ عام طور سے موضوع بحث بنا ہوا تھا اور اس کے بارے میں عموماً لوگ ائمہ سے سوالات کرتے تھے۔ امام ظفر رحمہ اللہ گو ان لا یعنی باتوں سے بہت گریز کرتے، مگر پھر بھی کبھی کبھی زبان کھولنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ ایک روز کسی نے قرآن کے بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا القرآن کلام اللہ، ترجمہ قرآن کلام الہی ہے۔ یہ نہایت عاقلانہ جواب تھا، مگر سائل کا مقصد کچھ اور تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی پھر سوال کیا کیا وہ مخلوق ہے؟ تو امام ظفر رحمہ اللہ نے ذرا سخت لہجے میں مگر ہمدردی کے انداز سے فرمایا کہ اگر تم ان دینی مسائل کے سوچنے اور غور کرنے میں مشغول ہوتے جن میں مشغول ہوں تو وہ میرے لیے بھی مفید ہوتا اور تمہارے لیے بھی، اور جن مسائل کی فکر میں تم پڑے ہوئے ہو وہ تمہارے لیے مضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں ثابت کرو جن سے وہ خوش ہو، اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکلف نہیں بنایا اس میں اپنی جان ناحق نہ کھپاؤ۔ ایک بار حضرت حسن ابن زیاد سے کسی نے کہا کہ امام ظفر بہت قیاس کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جاہلوں کی بات ہے، وہ عالم تھے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ امام ظفر نے علم کلام میں غور و خوض کیا تھا، تو حسن کہنے لگے سبحان اللہ، کیا سطحی بات تم نے کی ہے، ہمارے اصحاب کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ انہوں نے علم کلام میں غور کیا تھا یا نہیں؟ وہ اس سے بڑی چیز کے حامل تھے، وہ علم و فضل کی کان تھے۔ اور فرمایا ہمارے اصحاب تو کانو اعلم بحدود اللہ، وہ حدود اللہ سے خوب واقف تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا مشغلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان مسائل میں مشغول ہو جائیں جو نہ دنیا کی زندگی میں مفید ہوں نہ آخرت میں، بلکہ وہ حدود اللہ کی پاسبانی اور نگہبانی میں اپنی زندگی کھپاتے تھے، جو صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ پوری مخلوق خدا کے لیے دونوں جہانوں میں مفید ہیں۔ حضرت امام ظفر رحمہ اللہ نے انتہائی کم عمری میں، یعنی بہت زیادہ عمر بھی نہیں پائی، 48 سال کی عمر میں 158 ہجری میں وفات پائی۔ 110 ہجری آپ کا سن پیدائش ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات 150 ہجری کے ہے، اور 8 سال کے بعد امام ظفر رحمہ اللہ بھی اس دار الفنا سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔